إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینیوں ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل کی آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع اور ٹاپک پر گفتگو کروں، ایک بات بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز کا جو وقت ہے، جو وقت متعین کیا آتا ہے، وہ صرف رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، کوئی واجب اور ضروری چیز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اکثر یہ خامی یا کمی پائی جاتی ہے، یا انجانے میں جیسے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، جو مناسب نہیں ہے. خطبے کا ٹائم 12:55 ہے، تو یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے جو 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد نہیں ہو سکتی. جب تک امام نہ آئے، چاہے خطبے کا معاملہ ہو یا عام نمازوں کا معاملہ ہو، 1-2 منٹ 5 منٹ انتظار ہونا چاہیے. اور کبھی 12:55 کا ٹائم ہے، 12:50 میں بھی امام اگر خطبہ شروع کر دے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا امام مقرر ہے، عام نمازوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی ٹائم ہوا اب لوگ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. وہ امام ہے، پیش امام موجود ہے، ہو سکتا ہے اس کو وضو میں ٹائم لگ گیا ہو، کوئی چیز آنے میں تاخیر ہوگی، 2-3 منٹ انتظار کرنا چاہیے اس کا. ایسے ہی ہر کوئی جو امام نہیں ہے وہ بغیر امام کے یاد کے کھڑا ہو جائے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی خطبہ یا جمعے کی اذان ہوتی تھی یا عام نمازیں ادا کی جاتی تھی، تکبیر ادا ہوتی تھی. تو انتظار ہونا چاہیے. ہر کسی کو یاد نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، 2-3 منٹ 5 منٹ انتظار ہو، امام نہ آئے، پکا یقین ہو جائے، تب کوئی بھی نماز ادا کر سکتا ہے. تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور جو باتیں چلی آ رہی ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے، تو اس میں نہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو مدعا بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ آسانی کا معاملہ ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے والا بنائے. معزز سامعین، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک بے انتہا اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق سماج اور معاشرے کے ہر انسان سے. انسان اس دنیاوی زندگی میں جس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور ان معاملات اور تعلقات میں انسان خوشحالی چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، خوش خرم رہنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے اور ذریعے اپنائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے ہنسی مذاق، ہنسی مذاق کا طریقہ. تو ہنسی مذاق کسے کہتے ہیں؟ ہنسی مذاق کی تعریف کیا ہے؟ انسان کو ہنسی مذاق پر ابھارنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ کیوں انسان ہنسی مذاق کرتا ہے؟ اس کے اسباب اور ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہنسی مذاق کرنا بالکل جائز ہے یا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی لمٹ، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی دائرہ نہیں ہے؟ ہنسی مذاق کے آداب اسلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے، اس کی کیا لمٹس ہے، اور ہنسی مذاق کے تعلق سے ہمارا
اسلام ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے، کیا گائیڈ لائن مقرر کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی کیا ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ ہنسی مذاق کی جائز شکلیں اور صورتیں کون کون سی ہیں، اور ہنسی مذاق کی ناجائز اور حرام اور ممنوع شکلیں کون کون سی ہیں؟ ہنسی مذاق کے تعلق سے یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے ہنسی مذاق کے تعلق سے لوگوں کے دو طبقے، دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جن کا معمولی ہنسی مذاق کرنا ہے، دن رات ہنسی مذاق کرنا، ہر دم ہنسی مذاق کرنا، اور ہر بات میں، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں ان کو ہنسی مذاق ہی سوچتی ہے۔ اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو ہنسی مذاق کو بالکل حرام سمجھتا ہے، بالکل ناجائز اور ممنوع سمجھتا ہے، ہمیشہ اکھڑ مزاج اور خوش طبیعت اور اسی طرح سے روکھا ہوا چہرہ، اور ہمیشہ ان کے چہرے پر ہنسی اور بشاشیت کے آثار نمایاں نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا معاشرہ ہنسی مذاق کے تعلق سے افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کہیں زیادتی ہے، اور اتنی زیادتی ہے کہ پورا دروازہ کھول لیا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، اور کہیں تفریط ایسی ہے کہ ہنسی مذاق کو لوگوں نے حرام سمجھ کے رکھا ہے، اور بالکل ان کی زندگی میں کوئی خوش طبعی نہیں پائی جاتی، اکھڑ پنا پایا جاتا ہے، خوش مزاج پایا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، مذاق کسے کہتے ہیں؟ مذاق کہتے ہیں، مذاق یہ سنجیدگی کا الٹا ہے، سنجیدگی کا اپوزٹ ہوتا ہے مذاق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں زندگی گزارتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ کبھی وہ خوش رہتا ہے تو ہنستا ہے، کھیلتا ہے، حشاش بشاش نظر آتا ہے، اور کبھی اس کو الجھنیں لاحق ہوتی ہیں، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اور علیحدگی پسند کرتا ہے، تنہائی پسند کرتا ہے، اور کبھی خوش رہنے کے لیے مجلسیں تلاش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ سنجیدگی سے ہٹ کر اب کچھ دل بہلایا جائے، کچھ ہنسا جائے، اپنے غم کو کم کیا جائے، اور ہنسنے کھیلنے کے مواقع اپنے آپ کو دیے جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو انسان کو ہنساتی ہے، اور ہنسنے کا ایک ذریعہ ہے مذاق۔ جب اللہ ہنساتا ہے اور ہنسنا جائز ہے تو مذاق کرنا بھی جائز ہوا، مذاق کرنا بھی جائز ہوا۔ مذاق کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ ہنساتا ہے، اور ہنسنے کا ایک ذریعہ ہے مذاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو ہنسایا کرتے تھے۔ آپ ہنستے تھے، ہنساتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور مذاق پر خوش ہوا بھی کرتے تھے۔ تو ہنسنا